الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى اور جب آئے بھیجے ہوئے ہمارے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر قالوا کہا انہوں نے انا مہلکو اہل هذه القرية خوشخبری دینے کے بعد خبر دی کہ ہم جو اس بستی کے رہنے والے ہیں ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھی آئے ہیں ان اہلها كانوا ظالمین کہ بلا شبہ اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں قالا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو کہا ان فیہا لوطا،
تم جس بستی کی بات کرتے ہو اس میں تو لوط بھی ہے. قالوا نحن اعلم بمن فيها، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ شخص بھی ان لوگوں میں رہ رہا ہے. لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، البتہ ضرور نجات دیں گے ہم اس کو بھی اور اس کے اہل کو بھی. إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر بیوی اس کی كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہنے والوں میں رہے گی. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب لوط کے پاس آئے بھیجے ہوئے ہمارے، سِیَّ بِهِمْ، لوط ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے. وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا دل بھی بہت ہی تنگ ہوا. وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، یہ بات دیکھ کر وہ فرشتے بھی بھاگ گئے اور انہوں نے یہ بات کہی، لا تحزن، لا تخف ولا تحزن، کہ آپ غمگین نہ ہوں، خوف نہ کھائیں. اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، بلا شبہ ہم نجات دیں گے تجھ کو اور تیرے اہل کو، مگر یہ خبر بھی سن لیجئے کہ تیری بیوی لوط پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، بلا شبہ اتارنے والے ہیں ہم اس بستی کے اوپر عذاب آسمان سے، بما كانوا يفسقون، اس سبب سے کہ یہ فاسق و فاجر ہو چکے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً، اور البتہ ہم نے ان کو ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، ایسی نشانی جو بَيِّنَةً، بہت ہی واضح اور روشن تھی. لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس قوم کے لیے یہ نشانی ہے جو عقل و فکر سے کام لینے والے ہیں، سمجھ سوچ سے کام رکھتے ہیں، عقل اپنی کا استعمال کرنا پسند کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو سورہ العنکبوت میں ہم پڑھ رہے ہیں، آیات نمبر 31 سے 35 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ترجمہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اپنی عقل فکر کو درست کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح رستے پر گامزن کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعہ میں سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا تھا، جو آج ان آیات میں اس سورہ مبارکہ میں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. چند ایک باتیں جو اس سلسلہ میں آج کے سبق پہ ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں.
پچھلے جمعہ ہم نے پڑھا تھا کہ سیدنا لوط علیہ السلام جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، اللہ رب کریم کے حکم سے جب ان کو بھی نبوت ملی تو انہیں سدوم کی بستی کی طرف بھیجا گیا۔ سدوم والوں کو جب سیدنا لوط علیہ السلام نے دیکھا تو وہ عجیب و غریب قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا تھے، یعنی ایسی برائیاں جو ان سے پہلے کسی قوم کے اندر اس حد تک کی برائیاں موجود نہیں تھیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے مدت تک، اور قوم کو یہ بات باور کرواتے رہے کہ قوم کے لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ فطرت کے اپنے تقاضے ہیں، اور فطرت سے ہٹ کر کوئی کام بھی کرو گے تو وہ کام قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت کی طرف وہ دعوت دیتا ہے، اور کوئی کام بھی جب قوم غیر فطری اختیار کر لے تو انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے اسی بات پر تھے کہ قوم کو دعوت اور تبلیغ کرتے تھے اپنی زندگی میں کہ واپس آ جاؤ کس طرف؟ فطرت کی طرف۔ لیکن آج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سابقہ قوموں کی طرح قوم مسلم نے بھی وہی وتیرہ اختیار کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی فطری تعلیم سے اس طرح انحراف کر کے کہ خود انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے ان کاموں پر لوگوں کو بتا کر فٹ کر دیا کہ وہ خود غیر فطری کام کرتے تھے۔ آج معاشرے کے اندر یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ میں نہیں، اللہ کی کتاب کہتی ہے، تو اللہ کی اس بات کو معاشرے کے اندر کرنا بھی لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے کہ کوئی شخص معاشرے میں یہ بات کہے کہ انبیاء علیہ السلام پورے کے پورے جو دنیا کے اندر تشریف لائے وہ سارے کبھی ایسا انہوں نے نہیں کیا کہ کوئی غیر فطری کام کر کے انہوں نے دکھا دیا ہو کہ یہ وہ کام ہے جو تم دیکھو کہ میں تمہیں فطرت سے ہٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تو تم دین کی طرف آ جاؤ۔ ایک بات نہیں، آپ ایک ایک نبی کی تعلیم کو اٹھائیے اور دیکھیے، ہر نبی کی تعلیم عین فطرت کے مطابق رہی، لیکن قوم یہی چاہتی رہی کہ کوئی کام غیر فطری کر کے ہمیں نبی دکھائے۔ انبیاء علیہ السلام نے فطرت کی دعوت دی، اور جس نے تسلیم کیا وہ ان ماننے والوں میں شامل ہو گیا، جس نے بھی اس کو تسلیم نہ کیا وہ خواہ کوئی ہوا، یعنی نبی کے گھر سے اس کی بیوی ہوئی، نبی کے گھر میں اس کا بیٹا ہو، نبی کے گھر میں نبی کا باپ کیوں نہ ہو، جس کے زیر کفالت تربیت پائی ہو نبی نے،
لیکن جس نے بھی غیر فطری تعلیم دی، نبی نے اس فطری تعلیم کی طرف ہی دعوت دی ہے، غیر فطری سے ہٹایا۔ یہ بات میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہی وہ باتیں ہیں کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں، جب تک وہ کوئی خارق الفطرت چیز نہ سامنے آئے، جو ما فوق الفطرت چیزیں ہیں، اس وقت تک ہم نبی کو کیسے تسلیم کر لیں؟ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو قوم کو جو کوئی بات انکار کی نہ ملی تو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ آپ ایک انسان ہیں، انسانوں کی طرح کے سارے معاملات ہیں آپ کے، آپ بازاروں میں سودا سلف خریدتے ہیں، معاملات آپ سارے انسانوں کی طرح کرتے ہیں، حوائج و ضروریات ساری آپ کی انسانوں کی طرح کی ہیں۔ اگر آپ نے کو اللہ نے نبی چننا تھا تو آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے، قرآن کہتا ہے آپ کے آگے کچھ فرشتے چل رہے ہوتے، جیسے آج ایک وڈیرا جا رہا ہو تو اس کے آگے ہوٹر والے جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں، آگے پیچھے ایک سلسلہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈی سی صاحب جا رہے ہیں۔ یہ آج وزیر اعلیٰ صاحب کا گزر ہے یہاں سے، یہ آج وزیر اعظم صاحب یہاں سے گزر رہے ہیں رستے سے، اس رستے سے آج صدر صاحب کی گزر ہے۔ تو یہ ایک مدت یعنی کم سے کم 24 26 28 گھنٹے پہلے اس طرح کے حالات بنا دیے جاتے ہیں کہ آج ادھر سے فلاں صاحب کا گزرنا ہے۔ تو آپ کیسے اللہ کے رسول ہیں؟ اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے تو چاہیے تھا کہ کچھ فرشتے یوں ادھر ادھر آگے پیچھے آپ کے چل رہے ہوتے، پتہ چلتا، وہ سودا صرف وہ اٹھاتے، آپ سارے کام خود کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر یہ آپ کو چننا تھا تو یہ مکہ میں، طائف میں، علاقے میں، بستیوں میں بڑے بڑے وڈیرے تھے، ان میں سے کوئی چنتا، اللہ اگر چننا تھا تو آپ کو محمد جو در یتیم پیدا ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی ان کا کیا خیال تھا کہ کچھ عجیب قسم کا معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو عام معاملات کے بات ہے کہ آپ ایک در یتیم آئے، آپ نے اس طرح پرورش پائی، آپ کہیں بکریاں چراتے رہے، کہیں آپ نے دودھ پیا، کہیں آپ کا معاملہ چلا۔ اور آج ہمارے بیانات میں انہی چیزوں کو لیا جاتا ہے کہ یہ تو وہ تھے ابھی محمد بن عبداللہ بچپن میں دودھ پینے والے، کہتے دیکھیں جی معجزانہ طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے دودھ پیتے تھے، دوسری طرف سے پیتے نہیں تھے کہ بہن کا حصہ ہے۔ یعنی ابتدا ہی کرو تو اس انداز سے کہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ آگے آنے والے حالات کچھ غیر فطری ہونے والے ہیں۔ تو یہاں تعلیم کس چیز کی ہے کہ لوگوں فطرت کی طرف آؤ۔ اب یہ مدت تک جب تعلیم دیتے رہے کہ یہ جو غیر فطری طریقہ تم نے صدوم والوں اختیار کیا ہوا ہے کہ تم وہ جو میری ہاؤنائے بناتی ہن اطہر لکم جو کہا سورہ الحجر کے اندر کہ یہ وہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی وہ بیٹیاں جو تمہارے گھر میں ہیں، جن سے وہ کام لینا تمہارے لیے ضروری ہے، جس کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، وہ جو اللہ رب کریم نے رستہ مقرر کیا ہے نسل کا، اس رستے کو جو حق کا رستہ ہے چھوڑ کر تم کیا کرتے ہو؟ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم مردوں کے پاس آ رہے ہیں۔ یہ تعلیم جب لوط علیہ السلام مدت تک دے چکے، قوم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی، تو اس وقت سیدنا لوط علیہ السلام نے اللہ رب کریم سے دعا کی، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اللہ یہ فسادی قوم ہے، مجھے نصرت عطا فرما اس قوم کے متعلق کہ میں کس قوم میں پھنس گیا ہوں، مدت گزر گئی، یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اب یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کا سلسلہ دوسرا ہو جانا چاہیے. فرمایا اب آئے فرشتے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. اب یہ آئے اللہ کے نبی پہلے گزرتے ہوئے ابراہیم کے پاس. فرشتے آئے. قرآن کریم نے دوسرے مقام پر یوں پر ارشاد فرمایا کہ یہ جب آئے فرشتے انسانی شکل میں آئے تو نہ نبی ابراہیم نے پہچانا نہ گھر والوں نے، پتہ ہی نہیں چلا یہ کون ہے. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام گھر سے بنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے، کھاؤ. ان کے ہاتھ آگے نہیں بڑھتے تو ان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی، وہ بھانپ گیا. تو گویا فرشتے جب آتے ہیں تو وہ انسانی شکل میں آتے ہیں، اور جب وہ انسانی شکل میں آئیں تو جب تک اللہ کی طرف سے وہ بتائے نہیں ان کو نبی بھی جانتے نہیں ہیں. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے اس طرح سودا سلف لینے کے لیے فرشتے ہی آ جاتے تو یہ پہچانے جاتے. یہ قوم ان کو پہچانتی تو نبی نہیں پہچانتے تھے. فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس ایک خوشخبری لے کر. وہ خوشخبری انہوں نے دی کس کی؟ کہ آپ کے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے سارا سے، یعنی اسحاق کی علیہ السلام کی خبر دی جا رہی ہے. اور اسحاق کے علیہ السلام کی خبر کے ساتھ ہی ان کی زندگی کو رجسٹرڈ کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آگے یعقوب کی بھی خبر دے دی کہ یہ بیٹا تیرا رجسٹرڈ بیٹا ہے، کہ یہ اتنی جلدی مرنے والا نہیں، اولاد چھوڑنے تک اس کی زندگی بہرحال لکھ دی گئی. اب یہ پہلے سے ایک بیٹے کے باپ موجود ہیں، یعنی اس وقت سیدنا اسماعیل علیہ السلام 12-14 سال کے ہیں. اب جب وہاں ہم جائیں گے تو یہ بات بھی ابھی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قرآن کریم کی یہ تعلیمات ہیں، کچھ اشارات اپنے ذہن میں بیٹھے رہیں کہ جب یہ خبر آئی ہے 12-14 سال عمر ہے ان کی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، اور ان کی پیدائش کے بعد حالات ایسے بنے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اس بیٹے جو پہلے موجود ہے اس کو ماں سمیت ایک غیر ذی زرع علاقہ میں جا کر بسایا ہے. آپ وہ نوزائیدہ بچہ لے لیں اور اس کو جا کر ان پہاڑوں میں یا اس جگہ پر بٹھا دیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. قرآن کی تعلیم یہی ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ خبر دی جا رہی ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد کی کہ سارا کے ہاں اسحاق پیدا ہونے والا ہے. کب؟ جب خبر دی ہے لوط کو کہ تیری بستی تباہ ہونے والی ہے. یہ وہ زمانہ ہے. انہی زمانوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعات کس کس دور میں آئے ہیں. اور جب یہ واقعہ پیش آیا ہے سیدنا لوط علیہ السلام کا، اس وقت کوئی 13 سے 15 سال کے بیچ میں عمر بنتی ہے ان کی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام. اسی سے یہ ساری بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ. جب ان کو خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو تو ساتھ ہی اگلی خبر کیا دی؟ قالوا، انہوں نے کہا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، ہم اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں. اب اس میں انہوں نے نام نہیں لیا، قرآن نے یہ بات نہیں کی کہ کس بستی کی طرف. انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، ہم اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں. گویا سیدنا
ابراہیم علیہ السلام کی اور فرشتوں کی کچھ وہ بھی گفتگو ہے جو یہاں پر موجود نہیں. جبھی وہ آگے کیا ہے، وہ کہتے ہیں قال ان فیہا لوطا. اب یہ خبر کیا دے رہے ہیں کہ ہم اس بستی کو ان اہلھا کانوا ظالمین، اس کے رہنے والے ظالم ہیں. اور ظالم کس کو کہتے ہیں؟ ظالم کہتے ہیں وہ جو کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دے، وہ ظالم ہوتا ہے. کسی چیز کو اس کے مقام سے بلند کر دے تو ظالم ہے، مقام سے گرا دے تو ظالم ہے. تو گویا سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم جس کام کو فطرت کے مطابق تھا اس سے انہوں نے ہٹا دیا ہوا تھا، تو کیا ٹھہرے وہ ظالم. آپ جانتے ہیں مشرک کو بھی ظالم کہا ہے، اور بلکہ اس کو قرآن کریم نے ظلم عظیم کہا ہے. لیکن یہاں بھی یہ ظالم ہے، لیکن ان میں جو اصل برائی ہے وہ جو بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ غیر فطری کام کر رہے ہیں. قال ان فیہا لوطا. اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم جا رہے ہو لوط کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، تو وہاں لوط بھی موجود ہے. گویا یہ بھی عین فطری بات ہے کہ چاہے نبی ہے وقت کا، اللہ کا برگزیدہ بندہ، لیکن بہرحال حالت خوف آ جاتی ہے، اور اپنے کا خوف اندر ہوتا ہے. دل کے اندر ڈر آیا ہے اس بات کا کہ میں تو اس بھڑکائی ہوئی آگ سے نکال دیا گیا ہوں. اب جس طرف لوط میرا بھائی گیا وہ بستی بھی ایسے عذاب میں مبتلا ہونے والی ہے، وہاں لوط بھی موجود ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے اس خیال کا جو اندر پیدا ہوا اظہار کیا. قال ان فیہا لوطا. کہا کہ فرشتوں وہاں تو لوط بھی موجود ہے اور تم اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو اس کا کیا ہونا ہے؟ قالو، وہ کہتے ہیں نحن عالم بمن فیہا. ہم جانتے ہیں کہ وہ شخص ان لوگوں کے اندر موجود ہے، اسی بستی میں وہ ہے، ہم جانتے ہیں. لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ. ہم نجات دیں گے اس کو، ہم اسے نجات. جس طرح ابراہیم تیرے لیے اللہ رب کریم نے فرمایا نارو کونی بردن و سلاما، اور اس بھڑکتی ہوئی آگ سے تجھے نکال لایا اللہ، اسی طرح جب ان کی طرف ہم جا رہے ہیں تو لَنُنَجِّيَنَّهُ، ہم اسے نجات دیں گے. صرف اسے ہی نہیں، وَأَهْلَهُ، جیسے ابراہیم کے ساتھ ان کی بیگم ہاجرہ چلی تھی، جیسے ابراہیم کے ساتھ لوط تو وہاں سے نکلا تھا، بالکل ایسے ہی ہم لوط کے ساتھ جو اس کے اہل ہیں ان کو بھی نکال دیں گے. یعنی اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اِلَّا امْرَأَتَهُ، ساتھ ہی خبر دے دی کہ یہ آپ جانتے ہو کہ ان کی بیوی کی جو صورتحال ہے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں سے ہو، غرق ہونے والوں سے ہو. اب میں یہاں ذرا خاموش ہوا صرف اس لیے کہ ایک بات کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بات بڑے سبق والی ہے. دیکھیے زمانے میں شادی ہوتی ہے، شادی سے پہلے چیزوں کو بھانپنا حق ہے. شادی ہو چکنے کے بعد یہ سبق ہے اس کے اندر ایک جو میں عرض کرنے لگا ہوں. شادی ہو چکنے کے بعد حالات خرابی کی طرف رہی، یعنی ازدواجی زندگی بحال ہے لیکن ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے. تو اللہ کے بندے اس معاملے میں نکاح ہو جانے کے بعد طلاق کو فوقیت نہیں دیتے. یہ بات میں پھر عرض کرنے لگا ہوں، بڑی سمجھنے والی ہے.
طلاق ہو جاتی ہے، حالات کی خرابی آ جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ نکاح کرنے سے پہلے بہت کچھ سوچ لینا چاہیے۔ اس کے لیے میرا مضمون موجود ہے نیٹ کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر۔ نکاح سے پہلے بہت کچھ ہے جس کو دیکھ لینا چاہیے، لیکن نکاح ہو چکنے کے بعد انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ پڑھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ نکاح ہوا، بیوی کے ساتھ ذہنی وابستگی نہیں ہو پائی، ازدواجی تعلقات موجود ہیں، تو ذہنی ہمانگی نہ ہو تو وہاں طلاق کو پسند نہیں کیا، زندگی گزارنا پسند کیا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی آزمائشوں میں سے آزمائش ہے۔ انسان جس طرح باقی آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور اللہ جتنے نیک لوگ ہیں ان کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا رہا ہے، یعنی دنیا کے اندر حالات ان کے ایسے بنتے رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے مصائب کا شکار ہوئے، انہی باقی معاملات میں جہاں شکار ہوئے عائلی زندگیوں کے بھی شکار ہوئے ہیں۔ تو فرمایا یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم آنگی نہیں ہوئی تو اب یہ جوتا ہے جو پورا نہیں آتا، کہیں پاؤں کو کہتے ہیں ذرا زخمی کر رہا ہے اتار دو اس پر، نہیں، یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، تیری آزمائش ہے۔ حق تیرا یہ ہے کہ وہ جتنا بھی دوسروں کی طرف رجحان رکھتی ہے، دوسرے ہوتے کون ہیں جن کی طرف رجحان ہے؟ ظاہر ہے کہ وہی انسان کا دوسرا گھر اور خاندان ہے جسے قرآن نے کہا ہے ایک تیرا حسب نسب ہے، دوسرا تیرا سسرال ہے، نسبم و سہرا، یعنی وہ تیرے سسرال کی طرف، اپنے میکے کی طرف اس طرح اس کا رجحان ہے کہ ہر طرف ان کی باتیں سنتے رہنا، گھر کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی الجھن بنائے رکھنا۔ اگر یہ سلسلہ ہو تو بھی اس رشتے کو کاٹنے کا نہیں، انبیاء کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھو طلاق کی نوبت آ جائے تو یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ لا طلاق فی الاخلاق، غصے میں طلاق نہیں ہے۔ بیٹھ کر سوچو ان بچوں کا، ان خاندانوں کا، ان معاملات کا، ہر چیز کو مجلس قائم کرو، جس طرح نکاح کے وقت مجلس قائم ہوئی تھی اسی طرح فریش ہو کر بیٹھو، اب دیکھو کہ یہ سلسلہ ہمارا چل سکتا ہے یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ سلسلہ کٹنا ہے تو اب ایک بار کاٹو اور پھر اس کو وہی رہنے دو، فیصلہ کر لیا ہے منقطع کرنا ہے تو ایک پیپر لکھ لو جس طرح پہلے لکھا ہے، پھر اس کے بعد وہی رہنے دو، اس کے معاملات، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اسی گھر میں، یہ ذہن کا سکون ہوگا۔ ہو سکتا ہے تھوڑا فکر آ جائے اس معاملے میں، دونوں مل بیٹھو، پھر ایک نہیں، دو نہیں، 3 مہینے تک، ہاں 3 مہینے آپ نے گزار دیے، جو اس کی عدت تھی وہ گزر گئی، تمہارے اندر کوئی صلح والا معاملہ نہیں آیا، خرابی بھی نہیں ہوئی، تو یہ رشتہ منقطع ہو گیا ہے، اب کوئی اس کی بات نہیں ہے، کاٹ دو اس کو، یہ چلی جائے جہاں جانا چاہتا ہے۔ یہ بات میں آہستہ آہستہ اس لیے رد کر رہا ہوں کہ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، عائلی زندگی کے معاملات بڑے الجھن والے ہیں۔ اللہ توفیق دے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں لوط علیہ السلام کی بیوی موجود ہے، اور وہ باوجود اس کے کہ ان کی ازدواجی معاملات اپنی جگہ پر، لیکن ذہنی ہم آنگی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوط پریشان ہونے کی بات نہیں،
کہ تو جس طرح پہلے ترلے منتوں میں زندگی گزر رہی ہے، اوپر نیچے ہی ہو کر رات نہیں گزارنی، یہ رات تمہاری نکلنے کی ہے۔ اب اس رات تم کو نکلنا ہے یہاں سے۔ تو آپ کی بیوی رہنے والوں میں سے ہے، یہ پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ پچھلوں کی سنے گی، تیری نہیں سنے گی۔ تو پہلے اوپر نیچے اپنی زندگی گزار لی ہے، اب اوپر نیچے کا معاملہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم اسے بھی نجات دیں گے اور اس کے اہل کو بھی نجات دیں گے۔ اور اہل میں اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان میں نبی کا بیٹا ہو وہ ساتھ شامل نہ ہو، اہل میں نہیں ہوتا۔ بیوی ساتھ شامل نہ ہو تو وہ اہل میں نہیں رہتی۔ فرمایا وَأَهْلَهُ، اس کے اہل شامل ہوں گے کون؟ جو اس کو تسلیم کرنے والے ہیں، جو مان لینے والے ہیں۔ اور جو تسلیم کرنے والے ماننے والے ہیں وہ اگر اہل ہیں تو انہی کے متعلق کہا تھا کہ یہ میری وہ بیٹیاں ہیں، ہؤلاء بناتی اطہر لکم، یہ وہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے اطہر لکم نکاح میں دے دی گئی ہیں۔ یعنی یہ بھی ساتھ شرط لگا دی، ہؤلاء بنا، ہر ایک بیٹی نہیں، ہؤلاء بناتہن اطہر لکم، جو تمہارے لیے مطہر ہو گئی ہیں، یعنی جو تمہارے نکاح میں آ چکی ہیں۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ کرنے والا تو مردوں کی طرف لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، بیوی نہ تسلیم کرنے والی ہو تو زندگی اس کے ساتھ گزار جانا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو بیوی ساتھ نہ دے خامد کا، اگر لوط کی بیوی ساتھ نہ دے تو وہ ہلاک ہونے والوں میں ہے۔ آج بھی اگر صحیح معنوں میں تمہارا ایمان مضبوط ہے، آئلی زندگی سے پریشان ہو، تنگ ہو، اپنی زندگی گزار جاؤ، یاد رکھو کہ آخرت کی زندگی اللہ رب کریم نے اس طرح ساتھ اٹیچ نہیں کی ہوئی جس طرح آج ہمیں ملا بتاتا ہے۔ میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کیا کیا صورتحال ہے کہ بندہ مردآباد میں ہے، بیویوں کے سارے معاملات سارے دوسری طرف، اور عورت بعد میں مرتی ہے، بندے کے ساتھ وہ سارے سلسلے لگائے ہوئے ہیں کہ وہاں جنت میں بھی وہی حوریں، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہیں، اور ان میں پہلی وہی عورت، اور کیا یعنی سوال ہے اور لوگ کس طرح کے جواب دیتے ہیں۔ آخرت کا معاملہ اللہ رب کریم نے عمل کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، جس کا جیسا عمل ہے ویسا اس کا نتیجہ ہے۔ میاں بیوی کا کوئی تعلق قیامت میں کام آنے والا نہیں ہے، باپ بیٹے کا کوئی تعلق قیامت میں کام آنے والا نہیں ہے۔ خاندانی تعلقات، حسب و نسب، یہ سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن جن چیزوں کا انقطاع ہو جاتا ہے ہم ان کو ساری زندگی ساتھ گھسیٹتے ہیں۔ آج ایک وہ پورا خاندان ہے جو اسی نام سے آج تک چل رہا ہے کہ ہم سادات ہوتے ہیں، ہم سید زادے ہیں، ہمارا نسلی تعلق ہے۔ میرے بھائی، نسلی تعلق میں بیٹا ہو، بیوی ہو، باپ ہو، کوئی اسلام میں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح کرتی ہیں، جب آپ نے چچا کو، آپ نے پھپھی کو، آپ نے بیٹی کو مخاطب کر کے فرما دیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ آپ کے حسب نسب کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، جب آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے ہمارے، کس کے پاس؟ لوط کے پاس۔ سِیءَ بِهِمْ، لوط پریشان ہو گئے۔ کس بات سے؟ لوط کی پریشانی حق تھی اپنی جگہ پر کہ میزبان مہمان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو وہ اصل میں مہمان کے ساتھ نہیں ہوتی، میزبان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم آج بھی دیہاتی لوگ ہم کہتے ہیں کہ یہ تم نے اس کے ساتھ نہیں میرے ساتھ کیا کیونکہ میرے گھر میں معاملہ ہوا۔ ہماری بستیوں میں جب بات ہوتی ہے تو دوسری بستیوں والے آئے ہوں، گاؤں کے کسی بندے کے ساتھ بات ہو تو وہ
کہتے ہیں تم نے اس کے ساتھ نہیں میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مہمان میرا تھا، وہ میرے گھر کا بندہ ہے. معاملہ میں یہ بستی والوں کو کہتے ہیں کہ یہ مہمان میرے ہیں. مہمان میرے ہیں تو بستی والوں کو ایک عادت پڑی ہوئی ہے، ان کے چہرے مورے دیکھتے ہیں، پہچانتے نہیں لوط کے یہ کون ہیں. یہ اللہ اطلاع دیتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، لوط نہیں پہچانتے یہ کون ہیں. سی ابہم، وہ اپنے اندر سے پریشان ہوتے ہیں. وساق بہم ذرا، ان کے دل، جن کا دل یہ لوط کا پریشان ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ میری بےزتی کا وقت آ گیا ہے کہ مہمان میرے ہیں، صورتحال کیا بن جائے گی. فرمایا کہ قالوا لا تخف، یہ وہاں بھی ادھر ابراہیم کو بھانپے تھے، پچھڑے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھتا دیکھ کر ابراہیم کا چہرہ جو ہی متغیر ہوا یہ بھانپ گئے. وہی فرشتے لوط کے پاس آتے ہیں، جب لوط کا چہرہ دیکھتے ہیں متغیر ہوتا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اب کس کام کو آئے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن مہمان میرے ہیں، بستی میں آئے ہیں، بستی والے حالات کیا کریں گے، یہ صدومی بدبخت کیا پوزیشن بنا دیں گے. تو یہ اپنی جگہ پر پریشان ہیں، وہ پریشانی کو بھانپ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ لا تخف، مت خوف کھا، ولا تحزن، مت غمگین ہو، انا منجوکا واہلکا، ہم تجھے نجات دینے کے لیے آئے ہیں. لوط پریشان نہ ہو ہماری وجہ سے، ہم تیری نجات کا بندوبست کر کے آئے ہیں، تیری بھی نجات ہوگی، اور وَأَهْلَكَ، اور تیرے اہل کی بھی جو تیرے ساتھ ہے ان کی بھی نجات کا وقت آ گیا ہے. إِلَّا امْرَأَتَكَ، خبر پہلے ادھر ابراہیم علیہ السلام کو اطلاع دی تھی، اب یہاں آ کے ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ لوط پریشان نہیں ہونا، یہ یہی رہنے والوں میں. یہ تیرے اہل سے پہلے نوح پریشان ہوا تھا جب کہا تھا کہ میرا اہل ہے، بچانا ہے، اللہ تیرا وعدہ ہے، تو فرمایا ہے اہل، لیکن یہاں اب یہ تیرے اہل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نافرمانوں میں ہے، یہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہ جائے گا. فرمایا انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین انا منزلوا علی اہل هذه القرية، ہم نازل کرنے والے ہیں، انا منزلون، ہم نازل کرنے والے ہیں، علی هذه القرية رجزا، عذاب اس بستی کے اوپر، من السماء، آسمان سے. یہ وہ ہے جس کے متعلق پچھلے جمعہ پر بھی میں نے اشارہ دیا تھا، وَهُوَ الْقَادِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، قوموں میں اوپر سے عذاب دینے پر اللہ قادر، او من تحت ارجلکم، زمینی عذاب میں مبتلا کر دے اللہ قادر، او یلبسکم شیعا، تمہیں گروہ بندیوں میں تقسیم کر دے، اس عذاب میں مبتلا کر دے تو اللہ قادر ہے. جیسے پچھلی قوموں کی طرف انبیاء پیغام دینے والے پیغام دینے کے بعد ان کو اطلاع دی گئی تو پیغام دے دیا ان پیغام پہنچانے والوں نے کہ ابھی تمہاری ہلاکت کا وقت آ گیا ہے. یہ اکیلے نہیں نکلے، یہ جو فرمایا نا کہ انا منجوک واہلک، اس کا مطلب ہے انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ آج رات نکلنا ہے. یہ خاموشی سے نہیں نکلے، لوگوں کو اطلاع کی ہے کہ یہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، میرے ساتھ نکل چلو اگر چاہتے ہو. انہوں نے تسلیم کیا تھا؟ نہیں کیا. اس کو میں بار بار عرض کرتا ہوں، جیسے قوموں کے اوپر عذاب آتے تھے قومیں تسلیم نہیں کرتی تھی، غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی. آج قوم مسلم اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر کس طرح عذاب میں مبتلا ہوئے. فرمایا کہ
اللہ رب کریم نے واضح کر دیا، فرمایا کہ جب ہم چاہتے ہیں کسی قوم کو عذاب دینا، قدرت رکھتے ہیں اس بات پر، آسمانی عذاب کی بھی قدرت ہماری، زمینی عذاب کی بھی قدرت ہماری، او یلبسکم شیعا، گروہ بندی کا پہناوا پہنا کر عذاب میں مبتلا کر دینا بھی ہماری قدرت ہے، اور اس قدرت میں مبتلا آج ہم ہو چکے ہوئے ہیں، اس عذاب کے اندر اب ہم مبتلا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جب تک خود کو اہل حدیث، دیوبند، اہل سنت والجماعت فرقوں میں بٹے ہوئے، جب تک ہم تقسیم ایک دوسرے سے الگ الگ اپنی کوئی پہچان نہ بتا دیں، گروہ بندی کا توق جب تک ہم نہ پہن لیں، اور ہر ایک فرقہ، ہر ایک گروہ، اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ایسے نہیں ہے، جو جس کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہو رہا ہے، جو جس کے پاس ہے اس پر خوش ہے کہ میرا مسلک حق ہے، میرا فرقہ حق ہے، میری جماعت حق ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب کریم اعلان کرتے ہیں اعتصام بحبل اللہ کرو، اللہ اعلان کہا، یاد رکھو، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کی تشریف آوری کے بعد کیا ہوا؟ قوم بکھری ہوئی تھی، آپ نے اکٹھا کیا۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، الگ الگ فرقے ہو کر، گروہ گروہ ہو کر، تقسیم در تقسیم ہو کر تم بکھرے پڑے تھے اور آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، میں نے تم کو اکٹھا کیا اور اس آگ سے بچا لیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ کے گڑھے سے بچانے کے لیے آئے تھے، قوم کو متحد کر کے۔ آج بدقسمتی سے قوم نے اعلان یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر گئے کہ تم 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، 73 میں ہو گئے۔ کہاں رسول اللہ کی تعلیم ہے اور کہاں یہ آپ پر لگایا گیا ایک الزام ہے؟ خبر دی تھی، یاد رکھو کہ تم سے پہلے عیسائی تھے، ان سے پہلے یہود تھے، یہود نے 70 حصوں میں تقسیم ہو گئے، وہ 71 میں ہو گئے، تم 72 میں نہ ہو جانا۔ ان کے کان کاٹتے تم، آج تم 100 سے زیادہ جماعتیں جہاد کے نام پر کھڑے کر کے پھر کہتے ہو رسول اللہ نے کہا تھا 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، ایک ناجی ہے۔ وہ ناجی کون ہے؟ ہر کہتا ہے میں، ہر فرقہ کہتا ہے میں۔ میرے بھائی، اعتصام بحبل اللہ کر لو، کوئی فرقہ نہیں ہے اسلام کے اندر، اسلام بذات خود ایک دین ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ سارے ادیان باطلہ کے اوپر ظاہر ہونے والا، چڑھ آنے والا اور ان سب سے اوپر نکلنے والا دین ہے۔ اگر اس کو تسلیم کر لیا اور وہ سارے کا سارا اس میں بند کر دیا، کوئی چیز اس کے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ ہم اس کو تسلیم کریں یا تسلیم نہ کریں، ہم کہیں یہ مبہم ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے مفصل، ہم تو مفصل بیان کیا ہے، ہم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے، بین ہے، واضح ہے، روشن ہے، مبہم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ابہام ختم ہی نہیں ہوتا، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ مجھے آپ کو اس کتاب کو صحیح معنوں میں اعتصام بحبل اللہ کرتے ہوئے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ بات آپ تفصیل سے سن چکے ہیں کہ انسان زندگی میں حالات جیسے بھی پیش آئیں، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ حق یہ ہے کہ حق کو تسلیم کیا جائے، اکثریت کو نہیں، لوگوں کا اجتماع کو نہیں، لوگوں کے اکٹھ کو نہیں، بلکہ اللہ کی کتاب، اللہ کی تعلیمات اور پیغمبر کی تعلیمات صلی اللہ علیہ وسلم کی کو لینا ہمارے لیے لازم ہے. وہیں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں معروف ہے یہ بات، سبھی کہتے ہیں کہ دین کے اندر عقل کو دخل نہیں ہے، دین کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا. آج کے سبق کی یہ آخری آیت ہے، اس لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے واقعات پچھلے ہیں وہ سارے قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ عقل و فکر سے کام لینے والے جو لوگ ہیں، جو سوچ اور سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں. اب یہ کہنا کہ کیا وہ عقل رکھنے والا صرف میں ہوں، یا کسی کا یہ فتویٰ لگا دینا کہ یہ عقل صرف اس کو اللہ نے دی ہے. میرے بھائی، سوچنا ہر ایک کا حق ہے. آپ کا اپنی جگہ حق ہے، میرا اپنی جگہ حق ہے. آپ میرے اوپر سمجھنے پر پابندی نہیں لگا سکتے، اور میرا کوئی حق نہیں کہ میں آپ پر یہ پابندی لگاؤں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. زمانے میں رہتے ہیں تو زمانے میں رہتے ہوئے جتنی تعلیمات زمانہ دیتا ہے، معاشرہ جتنی تعلیمات دیتا ہے، یہ عام معروف بات ہے. کہتے ہیں کسی نے وہ گول بٹے سے پوچھا تھا، روڑے تھے کہ یہ گول کیسے ہوئے، اس نے کہا ٹھوٹے کھا کر. علم حاصل کر کے گول نہیں ہوا جاتا، گول ہوتے ہیں جب زمانے کے تھپیڑے لگتے ہیں. یہ تعلیم ایسی ہے معاشرے کی جو ساری تعلیموں سے بڑا علم دیتی ہے. اس میں بڑی تفہیمات ہیں، انہی کے اندر اشارے ہوتے ہیں، انہی کے اندر کنائے ہوتے ہیں، انہی میں تمثیلات ہوتی ہیں. جو بندہ معاشرے میں رہتا ہے وہ ان ساری چیزوں کو بخوبی سمجھتا ہے. اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب زبان میں آئی ہے. زبان کہتے ہی اس کو ہے جس میں تمثیلات ہوتی ہیں، اشارات ہوتے ہیں، کنائے ہوتے ہیں. میں پھر یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ رب کریم کی تعلیمات عقل اور فکر کے ساتھ لازم ہیں. جب عقل اور فکر نہ ہو تو اللہ رب کریم کی تعلیمات لی ہی نہیں جا سکتی، اس پر اطلاق ہی نہیں کرتی. یہ بات بار بار آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہے. دیکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیم، فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ مرفوع القلم، 3 طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں جن کے اوپر قلم نہیں چلتی، قلم اٹھا لی جاتی ہے. کون؟ ایک وہ جو بچہ ہے، عقل مکمل نہیں. دوسرا وہ جو سویا ہوا آدمی ہے کیونکہ عقل کام نہیں کر رہی. اور تیسرا جو عقل سے فارغ ہے، فاتر العقل، جس کی عقل کام نہیں کرتی، پاگل ہے، اس کے اوپر بھی قلم کام نہیں کرتی. گویا دین کا اطلاق تب ہوتا ہے جب عقل پاس ہوتی ہے. عقل پاس نہ رہی، دین کا اطلاق کدھر آ گیا؟ یعنی یہ 2 چیزیں لازم و ملزوم تھیں. ایک کو ہٹا دیا، دوسری صحیح راستے پر کیسے ممکن کیسے ہے؟ اس لیے اللہ توفیق دے، اپنی عقل کو ساتھ رکھیے. جب قرآن پڑھیے عقل حاضر رکھیے. عقل، ہاں یہ عقل آپ سے سوال کب کرے گی؟ میں آپ کو پھر یہ بات عرض کر دوں. عقل غلط سوال کب کرتی ہے؟ جب ہم کسی چیز کو باقاعدگی سے نہیں لیتے. یعنی وہ جب دیکھیں گے نا کہ ادھر وہ پوتھیاں لگی ہوئی ہیں دیوار کے اوپر، تو ڈائریکٹ اسی کو سوچنا شروع کر دیں کہ بھینس تو چڑھ گئی اوپر.
یہ سمجھ لیا کہ بھینس چڑھی اور اس نے یہ چلتے چلتے وہ گوبر کر دیا، سمجھ یہ نہیں آ رہی دیوار پہ چڑھی کیسے. تو یہ بات یعنی آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی. بات یہ ہے کہ پہلے سیڑھی سے سمجھنا شروع کر دیجئے. یعنی وہ گوبر کے لیے پہلے اس بھینسوں کے باڑے کے اندر جا کر اس کے تعلیم کو لینا پڑے گا کہ اس کا سلسلہ ہے کیا، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا یہ بنتی کیسے. لیکن ڈائریکٹ ان چیزوں کو سوچنا شروع کر دیا جائے، ایک پوائنٹ پکڑ لیا، کہا کہ دیکھو جی دین کی جو ہے کیسے سمجھ آ سکتی ہے. بھائی آپ کی ابتدا کریں اللہ کے فضل و کرم سے، قرآن کو سورہ فاتحہ سے شروع کریں اور پھر آگے چلتے جائیں. دیکھیے عقل فکر کیسے کھلتی ہے، لیکن ہر بات کو عقل کے ساتھ سوچتے ہوئے آگے جائیے. دین کا اطلاق عقل کے ساتھ ہے، اور عقل ساتھ ہے تو دین کی سمجھ آتی ہے، ورنہ آ ہی نہیں سکتی. اسی لیے ہم سارے بیوقوفوں کی طرح موئے پڑے مردہ سوئے ہوئے حالت میں ہیں. اللہ ہمیں جاگنے کی توفیق دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة